اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عماد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا ولاگز یوٹیوب چینل۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں سونے اور جاگنے کے بارے میں نبوی معمول اور ہدایات، مسنون دستور عمل، طبی نیند، غیر طبی نیند، طبی نیند کے 2 بڑے فائدے اور نیند کا بہترین طریقہ، نیند کے نقصان دہ طریقے۔ تو یہ سب کچھ آج کی اسی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے میری حسب روایت تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کی پلیز آپ سب دوست یہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ تو آئیں سنتے ہیں سونے اور جاگنے کے بارے میں نبوی معمول اور ہدایات، مسنون دستور العمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے اور جاگنے کے معمولات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی نیند بہت معتدل ہوتی ہے، جسم اور اعضاء کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں آرام فرماتے تھے۔ رات کا دوسرا حصہ نصف شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے تھے، مسواک کرتے تھے، وضو کرتے تھے اور حسب توفیق نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ اس طرح بدن اور تمام اعضاء کو نیند کی راحت اور آرام کی مناسب مقدار حاصل ہو جاتی ہے اور جسمانی محنت کی مناسب مقدار بھی میسر آ جاتی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ بہت زیادہ اجر و ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس طرز عمل میں کمال درجے کی قلبی اور بدنی اصلاح بھی ہے اور دنیا و آخرت کی اصلاح و فلاح بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ضرورت زیادہ نہیں سوتے تھے، نہ بدن مبارک کو حسب ضرورت نیند سے محروم رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند اور بیداری کا عمل کامل اور نہایت احسن طریقے سے پورا فرماتے تھے۔ جب آپ نیند کی ضرورت محسوس کرتے تو دائیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے۔ نیند کے غالب آنے تک اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک کھانے اور پانی سے بھرا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر زمین کو براہ راست نہیں چھوتا تھا۔ موٹے موٹے گدے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ اعلیٰ کوالٹی کے گودار بستر پر آرام بھی نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنے رخسار مبارک کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ نیند کی قسمیں۔ اب ہم مفید اور غیر مفید نیند کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ نیند کی بدن اس حالت کا نام ہے جس میں حرارت غریزی اور دوسری قوتیں آرام طلبی کے لیے بدن کے اندر تک گہرائی میں چلی جاتی ہیں۔ نیند کی 2 قسمیں ہیں، ایک طبیعی اور ایک غیر طبیعی۔ طبیعی نیند۔ طبیعی نیند سے مراد یہ ہے کہ نفس کی قوتیں اپنے فعل سے رک جائیں، یعنی ارادے کے ساتھ حس و حرکت کرنے والی قوتیں اپنا کام روک دیں۔ جب یہ قوتیں بدن کو حرکت دینا بند کر دیتی ہیں تو بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور وہ رطوبتیں اور بخارات جو دوران بیداری حرکات کی وجہ سے حل ہوتے ہیں اور بدن میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سب دماغ میں جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ دماغ ان قوتوں کا مبنی ہے۔ اب جسم سست اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس حالت کا نام طبیعی نیند ہے۔ اب آتے ہیں غیر طبیعی نیند کی طرف۔ غیر طبیعی نیند کسی عارضی کیفیت یا کسی بیماری کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ اس طرح کے رطوبتیں دماغ پر اس طرح غالب آ جاتی ہیں کہ بیداری ان کی تحلیل نہیں کر سکتی، یا نم آلود بخارات بکثرت دماغ کی طرف چڑھتے ہیں
پیٹ بھر کر کھانا پینے کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے، چنانچہ دماغ بوجھ ہل کر ڈھیلا پڑ جاتا ہے، یوں نیند کیسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس سمے نفس کی قوتیں اپنا کام روک دیتی ہیں اور نیند آ جاتی ہے۔ طبیعی نیند کے دو بڑے فائدے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اعضاء بدن کی تھکن دور ہوتی ہے اور انہیں راحت و سکون ملتا ہے۔ ہوش کو بھی بیداری کی مشقت جھیلنے کے بعد آرام ملتا ہے، اس طرح توانائی ختم ہو جاتی ہے اور کام کرنے کی استعداد تازہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ غذا ہضم اور اخلاق پختہ ہوتی ہے، کیونکہ نیند کے دوران میں حرکت غریزی جسم کے اندر کی طرف چلی جاتی ہے، لہذا ان باطنی افعال میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جسم کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ غذا ہضم اور اخلاق پختہ ہوتی ہے، کیونکہ نیند کے دوران میں ان حرکات غریزی جسم کے اندر کی طرف چلی جاتی ہے، لہذا ان باطنی افعال میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جسم کا بیرونی حصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور سونے والے کو اڑانے کے لیے چادر وغیرہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ معتدل نیند بڑی راحت بخش ہے، یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ اس کی بدولت طبیعت کی قوتوں کو اپنے افعال و اعمال انجام دینے کا موقع ملتا ہے، نفسیاتی قوتوں کا آرام ملتا ہے اور ان کا حامل جوہر بڑھ جاتا ہے، جو بعض اوقات اپنے ڈھیلے پن کی وجہ سے ارواح کو تحلیل ہونے سے روکتا ہے۔ اب آتے ہیں نیند کا بہترین طریقہ۔ نیند کا مفید ترین طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ لیٹ جائیں۔ اس طرح لیٹنے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ معدے میں کھانا اچھی طرح ٹھہر جائے گا، کیونکہ معدہ تھوڑا سا بائیں طرف جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے بائیں کروٹ لیٹ جائیں تاکہ معدے کے جگر پر جھکنے کی وجہ سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے، پھر باقی نیند دائیں کروٹ پر پوری کریں تاکہ غذا معدے میں زیادہ تیزی سے پہنچے۔ مطلب یہ کہ نیند کی ابتدائی میں دائیں کروٹ سے شروع ہونی چاہیے اور انتہا بھی دائیں کروٹ سے۔ بائیں کروٹ پر زیادہ سونا دل کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس طرح اعضاء کی اس طرف جھک جاتے ہیں اور غذائی عناصر بھی ادھر جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں نیند کے نقصان دہ طریقے۔ نیند کا سب سے بڑا طریقہ پیٹ کے بل سونا ہے، البتہ نیند کے علاوہ وہ محض آرام کے لیے چت لیٹنا گزر ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر برا طریقہ پیٹ کے بل لیٹ کر سونا ہے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مسجد میں ایک آدمی کے پاس سے ہوا اور چہرے کے بل سو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قدم مبارک کے جنبش دی اور فرمایا اٹھ جاؤ، یا فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سونے کا یہ طریقہ جہنمیوں کا ہے۔ بقرات نے اپنی کتاب التقدمہ میں لکھا ہے، اگر مریض پیٹ کے بل سوئے جبکہ صحت کی حالت میں اسے اس طرح سونے کی عادت نہ ہو تو یہ عقیل کے فتور کی علامت اور پیٹ کے اندر ارد گرد درد کی نشانی ہے۔ کتاب کی شارحین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کسی ظاہری یا پوشیدہ سبب کے بغیر اچھی عادت چھوڑ کر ایک نکمی عادت اختیار کر لی ہے۔ دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری
تمام ویڈیوز اینڈ تک دیکھتے ہیں. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں. آپ کا دوست عماد عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.